بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحومین نازنین بیگم بنت ظفریاب حسین، وحید النساء بیگم بنت سید صادق حسن زیدی، آفاق آرا بیگم، یوسف آرا بیگم بنت سید احمد رضا، سید مسعود رضا ابن سید احمد رضا مرحومین کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر انسان کہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی رہے، زندگی میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، سکھ کی زندگی، چین کی زندگی، آرام کی زندگی. ہر انسان کی یہ خواہش ہے اور یہ فطری خواہش ہے، اور جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں وہ سب خداداد ہوتی ہیں، کیونکہ فطری خواہشیں انسان کسی سے سیکھتا نہیں ہے. بھوک لگتی ہے ہمیں، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، یہ جو ہے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سکھائے ہمیں تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بھوکے ہیں. ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی کی خواہش ہوتی ہے، یہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کوئی ہمیں سکھائے کہ تم پیاسے ہو تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے. جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں وہ سکھانے کے محتاج نہیں ہوتی ہیں. ہاں، تعلیم کی ضرورت یہاں پڑتی ہے کہ کیا کھائیں. کھانے کا احساس، کھانے کی خواہش یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن کیا کھائیں، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. کیا پئیں، کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہماری زندگی کے لیے مہلک ہے، کون سی چیز ہماری زندگی کے لیے مفید ہے، اس کو تو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن خود پیاس، بھوک، یہ ایک فطری احساس ہے، اور سارے
فطری احساسات خدا کی دین ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جتنی فطری خواہشیں ہیں سب کی تکمیل کا انتظام بھی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پیاسا ہو اور دنیا میں پانی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بھوکا ہو دنیا میں کھانا نہ ہو. اس پروردگار نے انتظام کر دیا, کوئی چھین لے جائے ایک الگ سی بات ہے. یا ہم خود کاہلی کریں اور بڑھ کر کے پانی اٹھا کر کے نہ پئیں اور پیاسے رہ جائیں, اس کا تو امکان ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار ہمارے اندر کوئی فطری خواہش پیدا کرے اور اس کی تکمیل کا انتظام نہ ہو اس کائنات میں. تو خدا نے یہ فطری خواہش ہم میں رکھی ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو, تکلیفوں سے خالی زندگی ہو, چین کی زندگی, سکھ کی زندگی. تو یقیناً اس کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے. زندگی کہ یہ جو ہے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ زندگی کا اس دنیا میں ہے اور ایک مرحلہ زندگی کا آخرت میں ہے. اس زندگی کا مرحلہ بڑا چھوٹا سا ہے, بہت مختصر ہے, بہت محدود ہے, جسے زندگی کہنا بھی زندگی کی توہین ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ان الآخرۃ لہی الحیوان. اصل تو وہ زندگی ہے. یہ تو تمہیدی زندگی ہے, زندگی کی تمہید یہاں پر ہے, زندگی کی تیاری ہمیں یہاں کرنا ہے. تو زندگی خوشگوار زندگی, زندگی تکلیفوں سے خالی زندگی, یہ چاہت ہے. لیکن جس طرح سے تمام چاہتوں کے لیے چاہت ہونا کافی نہیں ہے, اس چاہت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. خدا بند عالم نے یہ خواہش جہاں ہمارے اندر رکھی وہاں یہ بھی ہمیں سکھایا, تعلیم دیا کہ خواہشوں کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر پیاس ہے تو ہاتھ بڑھا کر کے پانی کو حاصل کرنا پڑے گا. اگر یوں ہی بیٹھے رہ جائیں گے تو کبھی بھی ہماری پیاس نہیں بجھے گی. اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے کبھی بھی بھوک ہماری نہیں مٹنے والی ہے. بلکہ اگر بھوک جو ہے مٹانا ہے تو کچھ کرنا ہے, پیاس کو کی اگر تسکین کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہمیں, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. عزیزو, خوشگوار زندگی کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. دنیا کی زندگی کے لیے بھی, آخرت کی زندگی کے لیے بھی. خود بخود صرف کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح راستے سے انجام دینا ضروری ہے. چاہت پہلا مرحلہ, چاہت کے بعد اقدام دوسرا مرحلہ, اور اقدام بھی صحیح راستے پر, صحیح ڈائریکشن میں اقدام. اگر غلط ڈائریکشن میں اقدام کیا جائے گا نہ صرف یہ کہ خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کا برعکس ہو جائے گا. وہ ڈائریکشن کون بتائے گا؟ کون ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ کس راستے پر چلیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہر چیز میں جو اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے, وہی تو یہ جو ہے بتائے گا نا. آپ یہ جو ہے بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, عمارت بنانا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش تھی, خواہش کے مطابق آپ نے اقدام کرنا شروع کیا. اقدام یوں ہی نہیں کہ اینٹ لائے, پتھر لائے, لوہا لائے, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈھیر کرتے چلے گئے. ڈھیر کرنے سے بلڈنگ نہیں بنے گی, بلکہ بلڈنگ بنانے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں جو اس کا ماہر ہے, اس کے ڈائریکشن کے جو ہے مطابق جب کام کرتے ہیں تب جا کے عمارت تیار ہوئی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوشگوار زندگی بسر کرنا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا اور آخرت دونوں میں خوشگوار زندگی کی چاہت ہے. چاہت کے لیے بھی اقدام کریں گے. اقدام کے لیے وہ نقشہ کون بنائے گا؟ کس سے پوچھیں؟ آپ کبھی جو ہے بلڈنگ کا نقشہ یہ جو ہے بنوانے کے لیے کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتے کہ مولانا آپ بنا دیجئے. مولانا آپ اتنے دنوں سے یہاں امام ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے, آپ ہمیشہ ہمارے آگے رہتے, یہاں بھی آپ ہی یہ کام کر دیجئے. کبھی کیا ایسا؟ انجینئر کا سہارا لیتے, جو جانتا ہے, جو واقف ہے. انسان کے بارے میں نقشہ بنانا ہے کہ انسان کی زندگی خوشگوار کیسے گزر سکتی ہے. یہ نقشہ کون بنائے گا؟ نقشہ وہی بنائے گا جو انسان کو بھی جانتا ہو اور انسان کی احتیاجات سے بھی واقف ہو.
انسان اور انسان کے احتیاجات سے صرف ایک ہی واقف ہے، اس کا نام اللہ ہے. اسی کو یہ حق پہنچتا ہے جو ہمارے لیے یہ معین کر سکتا ہے کہ کس راستے پر چلیں گے تو زندگی ہماری خوشگوار گزرے گی، اور کس راستے پہ اگر چلیں گے تو زندگی ہماری اجیرن ہو جائے گی. چاہے دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرنا ہو یا آخرت میں، دونوں جگہ کے لیے عمل ہمیں کرنا ہے، مرضی اس کی ہونا چاہیے. نقشہ وہ بنائے گا، عمل ہم کریں گے. نہ اس کا نقشہ بنا دینا کافی ہے، نہ ہمارا عمل کر لینا کافی ہے. منصوبہ اس کا ہوگا، عمل ہمارا ہوگا. بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں خدا کر دے گا، دنیا میں بھی یہی سوچتے ہیں، آخرت کے لیے بھی یہی. انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے وہ ہمیں دولت دے دے گا، مالدار بن جائیں گے، بیمار ہیں صحت مل جائے گی. ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، سنت الہی یہ ہے، قانون خدا یہ ہے کہ جو کام بھی دنیا میں ہونا ہے وہ اسباب کے ذریعے ہوگا. براہ راست خدا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. ایک نظام ہے، ایک یہ جو ہے سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق ہر کام ہوگا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ آخرت کا کام ہو. ہمارے ہاں ایک کاہلی کا جذبہ پیدا ہو گیا دنیا کے بارے میں کہ دعا کریں گے خدا ہماری مشکلات کو حل کر دے گا. دشمن ہمیں یہ جو ہے ذلیل کیے ہوئے ہے، ہمارا ناطقہ بند کیے. ہماری تو ایک ہی ڈیوٹی ہے، مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ سے دعا ضروری ہے کیونکہ اس کی منشا کے بغیر، اس کی جو ہے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. لیکن اسی کی منشا یہ ہے کہ پہلے تم اقدام کرو، اس کے بعد ہم تمہاری مدد کریں گے. تم اپنی قوتوں کو بروئے کار لاؤ، ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. جہاں پہ سارے راستے بند ہو جائیں گے وہاں پر ہماری مدد شامل حال ہوگی. بدر میں 313 ہیں، لے کے آؤ تو انہیں پہلے. ہم تھوڑے سے ہیں، ہم کم ہیں، پالنے والے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہی نمٹ لے ان سے. خدا کہتا پہلے 313 کو میدان میں لے کے آؤ. ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں، فقط 4 تلواریں، ان 4 تلواروں کو میدان میں لے کر کے آؤ. ہمارے پاس سواری نہیں ہے، فقط 3 یا 4 گھوڑے. جو کچھ تمہارے پاس ہے انہیں میدان میں لے کر کے کمی کو پورا کرنا پھر ہماری ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کمی ہم پوری کریں گے، آنا تمہاری ذمہ داری ہے. جنگ احد کا موقع ہے، اور احد میں جانتے ہیں کہ حالات کیا ہوئے تھے. بدر کے جیتنے والے جو ہے یہ جو ہے سورما احد میں ہار گئے. بڑی تعداد میں جو ہے مسلمان مارے گئے، بڑی تعداد میں مسلمان یہ جو ہے زخمی ہوئے. صرف مولا کائنات کے بدن پہ 60 زخم ہیں، 1-2 زخم نہیں ہیں، 60 زخم ہے مولا کے جسم پر. ابو سفیان اپنی فاتح فوج لے کر کے یہ جو ہے واپس جا رہا ہے. مقام مکے اور یہ جو ہے مدینے کے یہ جو ہے بیچ میں ایک جگہ جب وہ پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے ہم واپس کیوں چلے آئے. یہ تو بہترین موقع تھا مسلمانوں کو ختم کر دینے کا. یہ بہترین موقع تھا جو ہے مسلمانوں کو ختم کر دینے کا. اسلام نابود ہو جاتا. شکست خوردہ تھے، یہ جو ہے زخمی تھے، ان کو سنبھلنے کا موقع ہم نے کیوں دے دیا. پھر لوٹا، پھر واپس آیا کہ واپس آنے کے بعد یہ جو ہے مسلمانوں کا کام تمام کر دے. خدا نے پیغمبر کو خبر دے دی کہ ابو سفیان پلٹ کے آ رہا ہے. مسلمانوں کی حالت یہ کہ حوصلے پست ہو چکے ہیں. کوئی کب واپس آیا، کوئی کب واپس آیا. جہاں جہاں تھے وہاں سے حوصلے پست ہیں، حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں. وہ جو جیالے تھے، جو
یہ جو واقعے جن کے اوپر پیغمبر اسلام یہ جو بھروسہ کر سکتے تھے وہ سب کے سب زخمی ہیں، یا شہید ہو چکے ہیں یا زخمی ہیں۔ جب مولا کے بدن پہ 60 زخم ہے تو اوروں کا کیا عالم رہا ہوگا؟ سب زخمی ہیں۔ اسی وقت قرآن کی آیت آ جاتی ہے، ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فور ھذا۔ مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو، زخموں کا بہانہ مت کرو، تھکن کا بہانہ مت کرو، جس حال میں ہو اٹھ کھڑے ہو۔ پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو دعوت دی کہ جس حال میں ہو سب اٹھ کھڑے ہوں۔ خدا نے کہا کہ اگر تم نے اس وقت سے بات قدم سے کام لیا، بیٹھے نہیں رہے، میدان میں آنا تمہیں پڑے گا، زخمی حالت میں صحیح میدان میں تو آؤ تم۔ اللہ بازو زخمی ہے، تلوار نہیں اٹھ رہی ہے، تم میدان میں تو آؤ۔ جس حال میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، جو بھی تمہارے پاس ہے اس طاقت کو لے کے میدان میں آؤ۔ عجب درس ہے احد کا، میدان میں آؤ۔ اگر تم نے ثبات قدم سے کام لیا اور ہماری راہ میں تم جو ہے نکل کھڑے ہوئے اور ابھی ابو سفیان کا لشکر پہنچ کے تم پر حملہ کر دے تو سنو، نمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اب ہماری باری ہوگی، 5000 فرشتے تمہاری جو ہے مدد کے لیے ہم بھیجیں گے۔ ہم نے بدر میں 3000 بھیجے تھے نا، وہاں 3000 بھیجے، 313 تھے، سب کے سب ماشاءاللہ تندرست سالم، زخمی نہیں تھے، وہاں 3000 سے کم، یہاں 5000 بھیجیں گے، تم آؤ تو پہلے میدان میں۔ پیغمبر اسلام نے خطاب کیا، زخمی جو ہے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور یہ جو ہے ولولہ پیدا ہوا۔ بعض مسلمان کم زخمی تھے، بعض زیادہ زخمی تھے، 2 بھائی تھے، ایک بھائی کم زخمی، ایک بھائی زیادہ زخمی، ایک بھائی اتنا زخمی تھا کہ چل نہیں سکتا تھا۔ وہ زخمی بھائی اپنے اس زیادہ زخمی بھائی کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر کے میدان میں لے کے آیا۔ یہ کیا کرنے آیا ہے میدان میں؟ یہ کیا کرنے میدان میں آیا؟ اپنا جو ہے وجود ظاہر کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس توانائی ہے اس کا پہلے استعمال کریں گے، اس کے بعد دعا، اس کے بعد دعا کہ پالنے والے جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم لے کر کے آ گئے، فتح و ظفر، شکست و ناکامی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ جب پیغمبر ان کو لے کر کے آئے اور یہ جو ہے مقام حمرائے اسد تک پہنچ گئے۔ حمرائے اسد مدینے سے 8 میل دور ہے، یہ جو ہے مکے کے راستے میں 8 میل وہاں سے پیغمبر باہر، یعنی احد سے بھی آگے نکل آئے، احد سے بھی آگے نکل آئے۔ وہاں جب پہنچے ہیں، ایک شخص جا رہا تھا، اس نے جا کر کے ابو سفیان سے کہا کہ وہ تو مسلمان تمہارے یہ جو ہے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان یہ سمجھا تھا کہ مسلمان تھکے ہارے مدینے میں سو رہے ہوں گے۔ اب جو اسے خبر ملی کہ مسلمان تو خود استقبال کرنے آگے بڑھ رہے ہیں، ابو سفیان بے خوف طاری ہو گیا کہ ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کہیں سے امداد آئے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ خدا اس کے یہاں اس کے جو ہے محاسبات میں خدا تو نہیں تھا نا۔ آج بھی جب جنگوں کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے تو جس فیکٹر پہ توجہ نہیں ہوتی وہ اللہ ہے۔ آج بھی تو یہی ہے نا، کون جیتے گا، کون ہارے گا، ارے فلاں کتنی حماقت کر رہے ہیں، فلاں سے جو ہے وہ فلاں سے فلاں کا کیا مقابلہ ہے؟ نہ ان کے اسلحوں کا مقابلہ، نہ پیسے کا مقابلہ، نہ سپاہی کا مقابلہ، ان کے بعد ہے کون؟ ارے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی کچھ کھلم کھلا ہمارے ساتھ ہے، کچھ در پردہ ہمارے ساتھ ہے کون ان کے ساتھ؟ حساب جو لگایا اس نے تو ان کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ تو زخمی ہیں، اگر آئے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی چھپی ہوئی فوج تھی، مدد کہیں سے انہیں مل گئی، اس فوج کو لے کے آ رہے، اسے کیا پتا پیغمبر جو ہے زخمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب جو اس کے اوپر روب طاری ہوا، وحشت طاری ہوئی، تو بجائے اس کے کہ مدینے کی طرف آگے بڑھتا، دوبارہ الٹے پاؤں مکے کی طرف لوٹ گیا۔ تو خدا کا نظام یہ ہے، سسٹم خدا کا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے لے کر کے آئیے میدان، چاہے
دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے یا آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے؟ زندگی خوشگوار ہو یا زندگی تباہ کن ہو، دنیا کی یا آخرت کی، دونوں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، دونوں ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہمارے عمل کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، ہماری آخرت بھی آباد ہوگی، البتہ منصوبہ اس کا ہوگا، نقشہ اس کا ہوگا، منزل اس کی ہوگی، منشا اس کی ہوگی۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گمراہ ہوگے تو اپنے عمل سے، ہدایت ملے گی تو اپنے عمل سے، البتہ تم قدم بڑھاؤ گے تو خدا بھی آگے بڑھے گا۔ ہدایت چاہیے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں قدم بڑھاتے ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ راستہ کھولنے کی شرط کیا ہے؟ جاہدہ فینا، آپ تو آگے بڑھیں، آپ تو کوشش کریں، آپ تو قدم بڑھائیں۔ جو امکانات آپ کے پاس ہے، جو یہ جو ہے وسائل، آپ کے پاس کیا کیا وسائل ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ کسی انسان کو حساب تو نہیں دینا ہے نا، کیونکہ انسانوں کو حساب دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ $100 خرچہ ہوا، $1000 کا حساب پیش کر دیں گے، کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ ارے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر بدر میں اللہ نے جو ہے نصرت کی، اگر بدر میں فرشتے بھیجے، احد کی ہاری ہوئی جنگ کے بعد دوبارہ میدان میں آنے کے لیے اللہ نے اگر 5000 فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تو یوں ہی نہیں تھا وہاں پر بھی۔ ان تصبروا وتتقوا پہلے شرط تھی، یہ کرو گے تو ہم مدد کریں گے۔ وہی حال تمہارے لیے، جس بدر والوں سے کوئی رشتہ داری اللہ کی نہیں تھی، بدر والوں سے کوئی رشتہ داری اللہ کی نہیں تھی، سارا عمل اللہ کا، ہدایت، یہ جو ہے ضلالت، فتح و ظفر، شکست و ناکامی، سب کا دار و مدار ہمارے عمل پر ہے۔ جس طرح سے کل والوں کے لیے تھا ویسے ہی آج والوں کے لیے بھی۔ خدا کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ہے بدر والوں کی جو ہے مدد کریں گے اور دوسروں کے آج والوں کی کو چھوڑ دیں گے، نہیں، اللہ نے وہاں بھی چھوڑ دیا تھا، اللہ نے وہاں بھی چھوڑ دیا تھا۔ جنگ بدر اور جنگ حنین قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن نے پیغمبر کی بعض جنگوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، مگر کہانی ہے قرآن میں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سبق دینے کے لیے آیا ہے، درس دینے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اگر قرآن نے کہانی بیان کی ہے تو مقصد بھی ہدایت ہے۔ ہماری کہانیوں میں قرآن کی کہانیوں میں فرق ہے۔ ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے۔ یہ سوچے کہ فقط دعا سے کام چل جائے گا؟ امام زمانہ کے لیے جو ہے دعا کرنا ہے۔ افضل الاعمال دعاء الفرج، بہترین عمل کیا ہے؟ فرج کی دعا کرنا۔ بعضوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا کام صرف واقعی دعا ہی کرنا ہے، بس مصلی پہ بیٹھ جاؤ دعا کرو، کوئی اقدام نہیں، کوئی عمل نہیں۔ کہیں بھی اگر خدا نے صرف دعا پر ہماری مدد کی ہوتی تو یہاں بھی مدد کر دیتا خدا۔ حنین کا موقع ہے، بدر میں یہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، کافروں کی تعداد 950 یا اس سے زیادہ، یعنی مسلمان 1/3 ہیں، کفار 2/3 ان کی تعداد ہم سے یہ جو ہے زیادہ ہے۔ اسلحے ابھی عرض کیا کہ کل 4 تلواریں ہیں ان کے پاس، سب کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر کمان بھی ہے۔ سواریوں کے لحاظ سے ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہر اعتبار سے انہیں جو ہے برتری حاصل تھی۔
بدر کے عالم یہ ہے. اور حنین میں کیا ہے؟ خود قرآن نے جو حنین کا قصہ بیان کیا، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین میں، جنگ حنین کے موقع پر مسلمان فوجیوں کی تعداد ہے 16,000. کتنی؟ 16,000. وہاں کتنی تھی؟ 313. کافروں کی تعداد 4,000. کافروں کی تعداد 4,000. ہماری تعداد 16,000. یعنی یہ جو تناسب تھا جنگ یہ جو ہے بدر میں، اس کا بالکل الٹا ہو چکا ہے. وہاں پر ہم 1/3 ہیں، وہ ہم سے 2/3 زیادہ. ہم یہاں پر ان سے 3/4 زیادہ. وہ 4,000، ہم 16,000. اسلحے ہمارے پاس ماڈرن اسلحے آ چکے ہیں. کفار قریش سے اگر بہتر نہیں تو کمتر اسلحے نہیں ہیں ہمارے پاس. اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی کہ قرآن کہتا ہے اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا، خدا کو بھول ہی گئے تھے. میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں، ہمارا عمل، اس کی نصرت، نقشہ اس کا، منصوبہ اس کا. مگر ہوا کیا؟ قرآن ہی کے لفظ ہے کہ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. 16,000 کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا 4,000 کے مقابلے میں. اگر رشتہ داری خدا سے کوئی ہوتی تو جس طرح سے بدر میں مدد کی تھی، حنین میں بھی مدد کر دیتا خدا. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. قرآن کہتا تم پیٹھ دکھا کر کے بھاگ گئے. زمین تمام یہ جو ہے وسعتوں کے باوجود ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی ان کے اوپر. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اللہ کی جو ہے امداد کا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے. البتہ جب بھیڑ چلی گئی، صرف مختصر سے افراد باقی رہ گئے. وہ افراد باقی رہ گئے جن کو کبھی بھی اپنے قوت بازو پہ ناز نہیں تھا. وہ میدان میں آتے تو تھے، اپنے قوت بازو کا استعمال تو کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کیا. بھروسہ ہمیشہ اللہ پر. میدان میں اگر آئے ہیں تو اپنی طاقت کی جو ہے نمائش کرنے نہیں آئے ہیں. میدان میں آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آئے ہیں. اب جب میدان میں ایسے مومنین رہ گئے، وہ چلے گئے، بھیڑ چلی گئی، فوج چلی گئی، اسلحے چلے گئے، میدان میں فقط ایمان رہ گیا. میدان میں فقط مومنین رہ گئے، فقط مومنین. اور وہ رہ گیا جسے ہم امیر المومنین کہتے ہیں. وہ امیر المومنین جس نے کبھی اپنے قوت بازو پر ناز نہیں کیا، فخر نہیں کیا. خیبر کا موقع یاد ہے نا، جب علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا. ساری دنیا جتنے بھی دیکھ رہے ہیں علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، کیسا شجاع ہے، کیسا بہادر ہے، کیسا سورما ہے. 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ لیا. سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، علی اپنے خدا کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. ما قلعت خیبر الا بقوت ربانیہ. اگر میں نے باب خیبر کو اکھاڑا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے معبود کی دی ہوئی قوت کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو قانون وہی قانون جو کل تھا، قانون وہی قانون آج بھی. ان تنصروا اللہ ینصرکم من جاہد فینا لنہدینکم. فوجی میدان میں بغیر چاہیے غلبہ، پہلے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، پہلے میدان میں آؤ. ہدایت چاہیے، پہلے قدم رکھو. گمراہی کا بھی عالم ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں اور گمراہ کر دیا. اللہ نے انہیں اور گمراہ کر دیا.
کلا بل رانا علی قلوبہم ما یکسبون. اگر ان کے دل میں جو ہے زنگ لگ گیا ہے، زنگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کا دل سنتا سب کچھ ہے، مانتا کچھ بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کے گناہ، ان کے جرائم. انہیں اگر ہدایت ملی تو اطاعت کی بنا پر، یہ اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو اپنی یہ جو ہے گناہوں کے باعث. انسان جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے، پہلی دفعہ چوری کرتا ہے، ہاتھ کانپتا رہتا ہے. پہلی دفعہ کا کسی کے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی ہے اسے، بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے. پھر آہستہ 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 وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ فخر کرتا ہے انسان کو اچھا لگنے لگتا ہے، انسان کو جو ہے وہ تڑپتا خون میں دیکھ کر کے. سنتے ہیں نا رہے ہوں گے آپ نے قصے، کتنے ہی لوگوں نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کھلونا بنا لیا، تفریح میں جو ہے مارتے تھے. یہ حالت کیوں پہنچتی ہے؟ یہ ہمارے اسی عمل کا نتیجہ ہے. تو ہدایت بھی ہمارے عمل کا نتیجہ ہے اور گمراہی بھی ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. اگر کوئی تبدیلی لانا ہے، لا یغیر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر حالات میں جو ہے وہ تبدیلی لانا ہے، حالات خراب ہیں، حالات کی اصلاح چاہتے ہیں، غلامی کی زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں، آقائی کی زندگی چاہتے ہیں، تو آپ سے خدا سے دعا کریں تو حالات نہیں بدلنے والے ہیں. خدا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آپ خود سے اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اپنے حالات کو جو ہے بدلنے کی کوشش نہ کریں گے، تب تک اللہ بھی آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا. تو زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خداوند عالم نے اس کا فارمولہ دے دیا. دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی، خوشگوار کیسے بنے گی؟ اما من طغى فآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. اصل کیا ہے؟ اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اصلی زندگی وہاں کی ہے، اصلی زندگی آخرت کی ہے. جس کسی نے یہ جو ہے سرکشی اختیار کی، طغیانی اختیار کی، خدا کے بتائے ہوئے قوانین کو پامال کرنا چاہا، جو نقشہ اللہ نے بنا کے دیا ہے، جو منصوبہ اللہ نے بنا کے دیا ہے، اس منصوبے پر چلنا نہیں چاہتا ہے. اللہ نے بھیجا تھا دنیا میں کہ دنیا میں جا رہے ہو آخرت کو سنوارنے کے لیے، تمہیں وہ کام کرنا ہے جس سے تمہاری آخرت سنور جائے. اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. فآثر الحیات الدنیا وآثر الحیات الدنیا، زندگی دنیا ہی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا. فإن الجحیم ہی المأوى، تو پھر وہ خوشگوار زندگی کی آرزو نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. لیکن جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ ہونے سے بچا لیا، اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ ہونے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. دنیا میں بھی اس کی زندگی خوشگوار ہوگی اور آخرت میں بھی زندگی. اگر زندگی گناہوں میں صرف ہو گئی تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اور اگر دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کامیاب رہنا چاہتا تو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کاہے کا راستہ ہے؟ اطاعت کا راستہ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے پر چلنے کا راستہ ہے، اس کے منصوبے کے مطابق زندگی جو ہے گزارنے کا راستہ ہے. خدا بند عالم کہتا ہے اگر تمہیں دنیا میں جو ہے نعمتیں چاہیے، عرض کیا کہ الہی قوانین پر عمل صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اگرچہ اصل تو آخرت ہی ہے، پھر عرض کروں گا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں بھی اگر نعمتیں چاہیے، دنیا میں بھی اگر آقائی چاہیے، سروری چاہیے دنیا میں بھی، تو راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ نے معین کیا. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ آبادی والے، اگر یہ جو ہے بستی والے
اللہ پر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیتے، یعنی اس کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرتے، جو نقشہ اس نے معین کیا اس نقشے پر چلتے، اس کے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے برکتیں ان کے اوپر انڈیل دیتے۔ یہ بات یہاں کی ہو رہی ہے، یہ بات یہ جو ہے دنیا کی ہو رہی ہے، آخرت کی بات ابھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لاتے، بجائے اس کے کہ اس کے بھیجے ہوئے نقشے کو قبول کر لیتے، اپناتے اسے ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ جب انکار تو کیا کیا ہم نے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کی اس نافرمانی کے بنا پر انہیں ہلاک کر دیا۔ اصل عذاب تو آخرت میں ہے، خدا کے قوانین کو پامال کرنے کے جرم میں، خدا کی نافرمانی کرنے کے جرم میں، اس نقشے پر عمل نہ کرنے کے جرم میں اصل سزا تو وہاں ملے گی، اور اصل انعام بھی وہاں ملے گا اگر اس کی اطاعت کیا۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اصل فائدہ تو آخرت میں ہے، کیونکہ اصل زندگی وہاں ہے۔ یہاں تو عرض کیا کہ ایک یہ جو ہے جھلک ہے زندگی کی، زندگی نہیں ہے یہاں، اصل حیات وہاں ہے، تو اصل انعام تو وہاں ملے گا، اصل عذاب بھی وہاں ملے گا، لیکن عذاب کی ایک جھلک یہاں بھی ملے گی۔ اگر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہر طرف سے ہم پر جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، تو سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ جو ہے عذاب نازل کر دیا۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے جہاں پر واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم کچھ سزا یہاں دیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جو ہے فتنہ و فساد چاروں طرف پھیل چکا ہے، ہر طرف خون ریزی ہے، ہر طرف تباہی ہے، ایک دوسرے کا حق مارنے کی ہر طرف جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، بحران ہی بحران ہے، طرح طرح کا بحران ہے۔ جتنا بحران کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا ہی آج کا انسان بحرانوں کے دلدل میں اور ڈوبتا جا رہا ہے، اور ڈوبتا جا رہا ہے۔ جتنی بحران سے باہر نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جرائم گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں گھٹ رہی ہیں یا بڑھ رہی، اتنی ساری ایجادات تو ہو گئیں۔ زندگی کو رنگین بنانے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے کتنی ایجادات ہو گئی ہیں۔ ساری ایجادات، ساری اختراعات کے باوجود انسان کی زندگی میں سکون بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں نا، یہ تو محتاج نہیں کہ میں قرآن سے آیت پیش کروں۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، چاروں طرف تباہی ہے، چاروں طرف بربادی ہے، چاروں طرف فتنہ ہے، چاروں طرف خونریزی ہے، سکون نام کی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لنذیقہم بعض الذی عملوا، جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں، اس کی کچھ سزا ہم چکھانا، کچھ، سب نہیں۔ لنذیقہم بعض الذی عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ایک حصہ، کچھ مزہ ان کو جو ہے وہ چکھانا چاہتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، گناہوں کا نتیجہ یہ ہے، اللہ کے قوانین سے انحراف کرنے کا نتیجہ یہ ہے، سرتابی کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلت و خاری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر زندگی پرسکون چاہیے، اگر زندگی اطمینان بخش چاہیے، اگر زندگی خوشایند چاہیے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اگر چاہتے ہیں وہ نعمت نہ چھننے پائے،
جو سکون اللہ نے دیا ہے، جو اطمینان اللہ نے دیا، اگر وہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خدا کے قوانین سے یہ جو ہے سرتابی نہ کی جائے، سرکشی نہ کی جائے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حلال سمجھے، واجبات خدا کا احترام کرے، محرمات خدا سے دوری اختیار کرے. ورنہ خدا کا قانون یہ ہے، پوری زندگی ہماری خدا کے قانون کے تحت ہونی چاہیے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قضا قضاء حتما اللہ ينعم على العبد بنعمت فيسلبها اياه حتى يحدث العبد بذنب يستحق بذلك النقمہ. اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے. حتمی فیصلہ یعنی اسے کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، نسخ کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، بدا کا امکان نہیں ہے اس میں. ان اللہ قضا قضاء حتما اللہ ينعم على العبد بنعمت. اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ بندے کو جب کبھی کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو چھینتا نہیں ہے. جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اس کا حتمی فیصلہ ہے. صحت کی نعمت دی، چھینے گا نہیں. دولت کی نعمت دی، چھینے گا نہیں. اقتدار کی نعمت دی، چھینے گا نہیں. عزت کی نعمت دی، چھینے گا نہیں. کبھی بھی عزت جو ہے ذلت میں تبدیل نہیں ہوگی، اقتدار کبھی غلامی میں تبدیل نہیں ہوگا، دولت کبھی غربت میں تبدیل نہیں ہوگی. ان اللہ قضا قضاء حتما اللہ ينعم على العبد بنعمت فيسلبها اياه الا اذا احدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمہ. مگر یہ کہ بندہ کوئی ایسا گناہ کر دے کہ اس گناہ کے باعث اس نعمت کے چھن جانے کا حقدار بن جائے. جب تک بندہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے. بیٹھتے ہیں ہم یہاں کے اوپر، کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی عظمت تھی، مسلمانوں کا سکہ بیٹھا تھا، مسلمانوں کا طوطی بول رہا تھا. آج یہ ذلت کیوں؟ ہر طرف قافیہ حیات تنگ کیوں ہے؟ ہر کوئی ہمیں تباہ کرنے پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ آج دنیا میں ہماری کہیں عزت نہیں، کہیں ہماری قیمت نہیں، کوئی ہمارا حق دینے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ ذرا اپنے غریبان میں جھانک کے تو دیکھیں. خدا کا تو حتمی فیصلہ ہے. نعمت دینے کے بعد چھینے کا نہیں، عزت دینے کے بعد ہمیں یہ جو ہے ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں کرے، مگر یہ کہ ہم کوئی گناہ کریں. دیکھیں شکوہ تو کر دیتے ہیں، شکوہ تو کر دیتے ہیں. یہ جو ہے بجلیاں گرتی ہیں بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہوتی ہیں اغیار کے کاشانوں پر. شکوہ تو ہو گیا. خدا کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہم رحمتیں دیتے ہیں تو چھینتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ انسان کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے تو گناہ کا نتیجہ فقط آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت میں تو ہے ہی لہم عذاب عظیم، لیکن لہم فی الدنیا خزی. دنیا میں بھی جو ذلت ہے، دنیا میں یہ جو ہے رسوائی ہے. مختلف آیتیں قرآن میں ہیں، جا بجا اس بات کا اشارہ ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. قوم یہ جو ہے سمود کا تذکرہ ہے نا قرآن مجید میں، پورا تباہ کر دیا اس کو ہم نے. کیوں تباہ کر دیا؟ عرض کیا کہ خدا کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ خدا کی کسی سے کوئی یہ جو ہے رشتہ داری ہے، نہ رشتہ داری کی بنا پر خدا کوئی نعمت دیتا ہے اور نہ عداوت کی بنا پر کوئی نعمت چھین لیتا ہے. خدا کا ایک قانون ہے، سب کے لیے وہ قانون ہے. قوم سمود کے لیے وہی قانون ہے، قوم محمد کے لیے وہی قانون ہے. سب کے لیے ایک قانون ہے. اس کے قانون کے اوپر اگر چلیں گے تو عزت ہے، قانون سے سرتابی کریں گے تو یہ جو ہے ذلت ہے. چاہے حالات دنیا کے کچھ بھی ہو جائیں. یزید نے جو حالات فراہم کیے تھے، کیا تھے حالات؟ یزید کی عزت حسین کے علیہ باللہ، یہ جو ہے ذلت، حالات تو یہی تھے نا. مگر یہ جو ہے انتظام یہ تھا،
حسین کی الیاذ باللہ جو ہے ذلت و رسوائی و خاری. حسین جب کربلا میں آئے تو کتنے تھے حسین کے چاہنے والے؟ کتنے ساتھی تھے؟ 72 ہی تو تھے. اور مقابلے میں جو سامنے کھڑے ہوئے تھے کم سے کم 30,000 کا لشکر. 72 اور 30,000. بظاہر سارے انتظام، اقتدار کا انتظام، عزت کا انتظام، سارا انتظام اس کی طرف. یہاں صرف اور صرف جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بار الہ ہم تیرے راستے پہ تو نے جو حکم دیا تیرے حکم کے مطابق ہم جو ہے میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. بڑے تو بڑے ہمارے یہاں بچے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں. 6 مہینے کا اصغر بھی پیاسا ہے. سکینہ کی کیا بات کریں؟ سب کچھ پیاسے ہیں ہمارے یہاں. لیکن خدا کا یہ ہے کہ جو ہماری راہ میں قدم بڑھاتے ہیں من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. نصرت الہی جب حسین کے شامل حال ہوئی تو عالم کیا ہوا؟ آیا جو کربلا میں تو دشمن تھے بے شمار، اٹھا جو کربلا سے زمانے پہ چھا گیا. اہل بیت کو یزید نے اسیر کیا تھا. کاہے کے لیے اسیر کیا تھا؟ معاملہ تو ختم ہو گیا تھا نا. امام حسین کی شہادت کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا تھا. یزید کا ایک ہی معاملہ تھا نا، بیعت یا سر. تو بیعت تو نہ ملی مگر سر تو آ گیا ہاتھ میں نا، تو بات تو ختم ہو جانا چاہیے تھی. مگر اہل بیت کی اسیری کاہے کے لیے تھی؟ اپنے زعم ناقص میں یزید جو ہے اپنی عزت کا ڈنکا بجانا چاہتا تھا اور اہل بیت کی جو ہے ذلت اور رسوائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. لیکن یہی اسیری سبب بنی اہل بیت کی عزت اور یزید کی یہ جو ہے ذلت کا. کیونکہ خدا کا قانون ہے، ہاں سنت الہی ہے کہ جو ہمارے راستے پہ چلیں گے ہم انہیں عزت دیں گے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتے اللہ خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج جو حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، آج جو عظمت حسین کی لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر عرض کروں گا، وہی جذبہ وہی اخلاص جو کربلا والوں کے پاس تھا، اگر وہی جذبہ وہی اخلاص ہمارے پاس بھی آ جائے وہی نعمتیں ہم کو بھی ملیں گی. تو خدا کیا جو کچھ ہے ایک قانون کے تحت ہوتا ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا قانون، اللہ کے سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے، بدلتی نہیں ہے. بس وہ ایمان چاہیے، وہ جذبہ چاہیے، وہ عمل چاہیے، وہ اخلاص چاہیے. کربلا میں جو بھی حسین کے ساتھ تھے اپنا سارا وجود خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار تھے، وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جتنی مصیبتیں بھی پڑی کبھی کسی نے خدا سے شکوہ نہیں کیا. بڑے شکوہ نہ کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی اسی قدم پہ چل رہے ہیں، 4 سال کی ہی عمر تو ہے سکینہ کی، 4 سال کی بچی، ناز و نعم میں پلی ہوئی بچی، اچانک جو ناز و نعم میں جس کی پرورش ہو رہی ہو، نعمتوں کے درمیان میں، محبتوں کے درمیان میں مصیبت کا پہاڑ اچانک اس پہ ٹوٹ پڑے اور زبان پہ شکوہ کہیں نہیں. اگر حسین نے شکوہ نہ کیا، علی اکبر نے شکوہ نہ کیا، زینب نے شکوہ نہ کیا، سید سجاد نے شکوہ نہ کیا، تو ہمیں سکینہ میں بھی یہی نظر آتا ہے. حسین کی شہادت تک سکینہ نے جو تمام مصیبتیں سب نے برداشت کی، سکینہ نے بھی برداشت کی. اگر اکبر پیاسے تھے، اگر عباس پیاسے تھے، اگر اونو محمد پیاسے تھے، اگر قاسم پیاسے تھے، تو سکینہ بھی پیاسی تھی. لیکن کربلا کے شہداء عصر عاشورہ ان کی جو ہے مصیبتیں ختم ہو گئیں، لیکن سکینہ کی مصیبت عجیب ہے. اسیر ہونے والوں میں سکینہ کے لیے خصوصی جو ہے مصیبتوں کا انتظام ہے، خصوصی مصیبتوں کا انتظام ہے سکینہ کے لیے. صاحب
ریاض القدس لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے تو ایک دفعہ شمر آتا ہے اسیروں کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے تم میں سکینہ کون ہے؟ تم میں سکینہ کون ہے؟ اگر میں آگے کے واقعات نہ بیان کروں تو شاید کسی کو خیال یہ ہو. آگے کہتا ہے تم میں جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، جس سے حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ کون ہے؟ اگر بات کے جملے نہ بیان کو شاید خیال یہ ہو کہ شمر اب چاہتا ہے اس یتیمہ کو کچھ آرام پہنچانا، کچھ راحت پہنچانا چاہتا ہے. کسی نے کہا وہ جو پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہے نا وہی سکینہ ہے. ایک دفعہ شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے سکینہ کی ننھی سی کلائی پر اپنے پنجوں کو ڈالا اور پھوپھی کی آغوش سے بچی کو کھینچ لیا. کہا دوسرے بچے تو اپنی ماؤں کے پاس، پھوپھیوں کے پاس بیٹھ سکتے مگر سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بیٹھنا پڑے گا. اب جو پھوپھی کی آغوش سے کھینچا سکینہ طرف گئی، اے بھیا سید سجاد، ارے مجھے شمر سے بچا لو. مگر سید سجاد کیا کرے؟ کیا گزر رہی ہوگی سید سجاد کے دل پر؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں. شمر ملعون لاتا ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سکینہ کو بٹھایا، بچی ہاتھ اٹھا کے اے بھیا سید سجاد. ارے شمر نے جب رسی لی، سکینہ کی کلائیوں کو رسی سے باندھ دیا. اب کیسے بلائے گی اپنے بھائی کو؟ اجرکم اللہ. کسی نے کہا شمر، ارے کی چھوٹی بچی اکیلے اونٹ پر نہ بیٹھ سکے گی. عزیزو شمر نے کیا ظلم کیا؟ ایک دفعہ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹالا، رسی لا کر کے سکینہ کو باندھ کے اونٹ کو دوڑایا. اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی، سکینہ کا نازک سا سینہ، جیسے جیسے اونٹ دوڑتا تھا سکینہ کی چیخ نکلتی تھی، اے بھیا سید سجاد. ارے جب اونٹ ایک جگہ پہ رکا تو کیا دیکھا گیا؟ اونٹ کی پیٹھ سکینہ کے لہو سے رنگین ہو چکی ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. بار الہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمیں خدا کی ان تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں. ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اسلامی الہی قوانین کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان کے دشمن جہاں کہیں بھی ہوں اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی اصلاح فرما، وإلا انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ماتم حسین. من یومنا ھذا الی لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنة هي المأوى. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحومین نازنین بیگم بنت ظفریاب حسین، وحید النساء بیگم بنت سید صادق حسن زیدی، آفاق آرا بیگم، یوسف آرا بیگم بنت سید احمد رضا، سید مسعود رضا ابن سید احمد رضا مرحومین کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر انسان کہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی رہے، زندگی میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، سکھ کی زندگی، چین کی زندگی، آرام کی زندگی. ہر انسان کی یہ خواہش ہے اور یہ فطری خواہش ہے. اور جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں وہ سب خداداد ہوتی ہیں، کیونکہ فطری خواہشیں انسان کسی سے سیکھتا نہیں ہے. بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، یہ جو ہے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سکھائے ہمیں تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بھوکے ہیں. ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی کی خواہش ہوتی ہے. یہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کوئی ہمیں سکھائے کہ تم پیاسے ہو تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے. جتنی فطری خواہش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ. ممکن نہیں ہے کہ پروردگار ہمارے اندر کوئی فطری خواہش پیدا کرے اور اس کی تکمیل کا انتظام نہ ہو اس کائنات میں. تو خدا نے یہ فطری خواہش ہم میں رکھی ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو، تکلیفوں سے خالی زندگی ہو، چین کی زندگی، سکھ کی زندگی. تو یقیناً اس کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے. زندگی کہ یہ جو ہے دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ زندگی کا اس دنیا میں ہے اور ایک مرحلہ زندگی کا آخرت میں ہے. اس زندگی کا مرحلہ بڑا چھوٹا سا ہے، بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے، جسے زندگی کہنا بھی زندگی کی توہین ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ان الآخرۃ لہی الحیوان. اصل تو وہ زندگی ہے. یہ تو تمہیدی زندگی ہے. زندگی کی تمہید یہاں پر ہے، زندگی کی تیاری ہمیں یہاں کرنا ہے. تو زندگی خوشگوار زندگی، زندگی تکلیفوں سے خالی زندگی، یہ چاہت ہے. لیکن جس طرح سے تمام چاہتوں کے لیے چاہت ہونا کافی نہیں ہے،
اس چاہت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، وہ سکھانے کے محتاج نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، تعلیم کی ضرورت یہاں پڑتی ہے کہ کیا کھائیں۔ کھانے کا احساس، کھانے کی خواہش یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن کیا کھائیں، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ کیا پئیں، کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز ہماری زندگی کے لیے مہلک ہے، کون سی چیز ہماری زندگی کے لیے مفید ہے، اس کو تو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن خود پیاس، بھوک، یہ ایک فطری احساس ہے، اور سارے فطری احساسات خدا کی دین ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جتنی فطری خواہشیں ہیں سب کی تکمیل کا انتظام بھی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پیاسا ہو اور دنیا میں پانی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بھوکا ہو، دنیا میں کھانا نہ ہو۔ اس پروردگار نے انتظام کر دیا، کوئی چھین لے جائے ایک الگ سی بات ہے، یا ہم خود کاہلی کریں اور بڑھ کر کے پانی اٹھا کر کے نہ پئیں اور پیاسے رہ جائیں، اس کا تو امکان ہے، لیکن یہ